بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الکریم اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اس سیریز میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم بات کریں گے کہ ایک انسان جب فرض نماز کی ادائیگی کر لیتا ہے تو اسے اس کے بعد کے اذکار پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. چنانچہ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی ساری دعائیں ثابت ہیں اور کئی ساری دعائیں پڑھنا مسنون ہیں، جو ہم ایک ایک کر کے انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. اگر آپ ان تمام دعاؤں کو تلاش کرنا چاہیں تو دعا کی سب سے مشہور کتاب حصن المسلم، اس کے اندر آپ کو یہ تمام دعائیں یکجا اکٹھا اور ایک جگہ مل جائیں گی. آئیے دیکھتے ہیں وہ دعائیں کیا ہیں. کہ 3 مرتبہ ایک انسان جب نماز فارغ کر لے، فرض نماز سے فارغ ہو جائے، مکمل کر لے اپنی فرض نماز، تو 3 مرتبہ استغفر اللہ کہہ کر یہ دعا پڑھے: اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اسی طریقے سے یہ دعا پڑھنا بھی ثابت ہے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم کے اندر اس طرح کی بھی دعائیں ہیں: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة الا بالله لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا اياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اسی طرح ان دعاؤں کے پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 33 مرتبہ سبحان اللہ کا ورد کرتے تھے، 33 مرتبہ الحمدللہ کا ورد کرتے تھے اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہتے تھے. پھر ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 کی تعداد پوری کرتے تھے. اب ذرا ہم ان دعاؤں کے اوپر مختصر فوائد ڈالتے ہیں کہ ان دعاؤں کے پڑھنے سے ہمیں کیا کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. کہ دن اور رات کی ہر نماز کے بعد ان تسبیحات کو پڑھا جائے تو پڑھنے والے کے لیے 500 صدقوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر تسبیح سبحان اللہ صدقہ ہے، ہر تکبیر یعنی اللہ اکبر صدقہ ہے، اور ہر الحمدللہ صدقہ ہے، اور ہر لا الہ الا اللہ صدقہ ہے. اسی طرح اس کے لیے جنت میں 500 درخت لگا دیے جاتے ہیں. جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے جبکہ وہ شجر کاری کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابو ہریرہ، کیا میں تمہیں اس سے بہتر شجر کاری نہ بتاؤں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہا کرو، ہر ایک کے بدلے تمہارے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا. اس کے فائدے میں سے یہ بھی ہے کہ جو شخص ان تسبیحات کو پڑھتا ہے اس کی غلطیاں چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں معاف کر دی جاتی ہیں. اسی طریقے سے اس کی فوائد میں سے یہ بھی ہے کہ ہمیشہ یہ تسبیحات پڑھنے والا شخص دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائی سے محفوظ رہتا ہے. اس کے بعد بھی کئی دعائیں ہیں، کچھ دعائیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. مثلا اس دعا کو پڑھنا: اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اسی طریقے سے اس دعا کو بھی پڑھا جائے اور اس کا بھی اہتمام کیا جائے. دعا یہ ہے: اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من ان ارد الى ارض العمر واعوذ بک من فتنة الدنیا واعوذ بک من عذاب القبر. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مختصر دعا بھی ہمیں سکھائی ہے: رب قینی عذابک یوم تبعث عبادک. حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو ہماری خواہش ہوتی ہے، ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے دائیں طرف ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوں. تو میں نے انہیں یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا
رب قینی عذابک یوم تبعث عبادک۔ اسی طریقے سے آخری 3 صورتوں کو پڑھنا۔ آپ کو معلوم ہی ہے کہ قرآن مجید کی آخری 3 صورتیں کون سی ہے؟ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ آیت الکرسی کا پڑھنا۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھے اس کے اور جنت کے درمیان صرف اس کی موت کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ دعائیں ہیں جو کچھ نماز کے ساتھ اللہ کے نبی نے مخصوص کیا ہے، اور وہ یہ فجر اور مغرب کے بعد 10 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ تو ان تسبیحات کی گنتی دائیں ہاتھ پر کی جائے، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے کہ تسبیحات کی گنتی اپنے دائیں ہاتھ پر کی جائے، اور ان دائیں ہاتھ کو چھوڑ کر موجودہ زمانے کی جو تسبیحات اختیار کی جاتی ہیں، جو گنتی گننے کا جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، اس کے لیے جو دانوں کا استعمال کیا جاتا ہے وہ اس دین کے اندر نئی ایجاد کردہ چیز ہے، نئی بدعت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر تسبیح کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اور درج بالا اذکار اور دعاؤں کو جگہ تبدیل کیے بغیر اپنی جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے پڑھنا۔ ان تمام سنتوں پر اگر ہر فرض نماز کے بعد عمل کیا جائے تو تقریباً 55 سنتوں پر عمل ہوگا، اور فجر اور مغرب کے بعد اس سے بھی زیادہ، لہذا ان کا بھرپور خیال رکھنا چاہیے۔ یاد رہے کہ فرض نماز میں واقع ہونے والا خلل مذکورہ اذکار سے پورا کر دیا جاتا ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے اور آپ کی سنتوں پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔